الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم مل گیا خدا میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم تیرے ذکر سے بنی ہے تیرے ذکر سے بنی ہے میرے کام غوث اعظم میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری میرے کام آ رہا ہے میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام یہ بڑا بڑا وظیفہ یہ غوث اعظم کا نام میں نے کیا کھودا رہا میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام تو علی کا زور بازو تو رسول حق کی خوشبو تو علی کا زور بازو تو رسول حق کی خوشبو ہے سخاوتوں کا منصب ہے سخاوتوں
آنکھوں سارے آمین. جو نظر اٹھا کے دیکھو تو ہو سامنے مدینہ. جو نظر اٹھا کے دیکھو میں نے کہا سامنے دیکھو ہاں مدینہ شریف والا پھر پھر کیا کھو. جو نظر اٹھا کے دیکھو تو ہو سامنے مدینہ. میرے عشق کو عطا کر, میرے عشق کو عطا کر, وہ تمام غوث اعظم. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام ہے. انہی کے رخ سے روشن ماہ مہر اور انجم ہے. انہی کے رخ سے روشن ماہ مہر اور انجم. میری صبح غوث اعظم, میری صبح غوث اعظم, میری شام غوث اعظم. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم. تیرے ذکر سے بنے ہیں, تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم. اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی, اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اے ایمان والےو اللہ تو ڈر جاؤ اور سچیاں بھی سنگت اختیار کر لو. کنہ دی سنگت اختیار کرو؟ سچیاں صادقین, سچیاں بھی سنگت اختیار کر لو. حضرات گرامی, اگر اسی قرآن پاک دا مطالعہ کریے تو سامنے بات روزے روشن کی طرح عیان نظر آتی ہے کہ سچیاں دے جڑا بھی نیڑے ہویا ہے, سچیاں دے جڑا بھی نیڑے ہویا ہے انہوں دنیا چ بھی برکت ملی ہے تے قبر حشر چ بھی انہوں برکت اللہ نے عطا. ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال ہے کہ ایک کیویں ہو سکتا ہے, کتھے لکھے ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر, سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ ولیاں دا ذکر کیتا ہے. ولیاں انہاں دی تعداد کتنی سی وہ اللہ جانتا ہے. وہ اللہ دے ولی جنہاں نو اصحاب کہف کیا جاتا ہے. کیڑے جی؟ اصحاب کہف یعنی غار والے.
جدو اللہ دے ولی جناب جملیخا جناب مکسل مینا یہ اللہ دے ولیاں دا ایک گروہ دقیانوس بادشاہ دے ظلم تو بچ دیا آیا کیونکہ وہ بادشاہ کا سی کہ میری عبادت کرو میں سجدہ کرو تو انہاں ولیاں نے آکھیا کہ یہ سیر صرف وہ دے واسطے سیر وہ دے واسطے وہ دی بارگاہ چکے گا کسی اور اگے نہیں چکے گا انہوں نے کہا ہے دیکھو رما گے تو یہ سانو مجبور کرے گا سارا سجدہ کرو میں لہذا وہ اللہ دے ولی ٹر پہ انہوں نے کہا ہے تو نکل چل جائے باہر چلے اسی شہر ہی چھڑ دے گئے یہ اللہ دے ولی چلے سفر کردے رستے دے اندر ایک دیکھا ہے بکریاں دا آجڑی چرواہا وہ بکریاں چارتا سی انہیں جدوں انہاں سونیاں سونیاں صورتاں ویکھیاں انہیں کہا وہ کون ہو تسی کتھے چلے ہو انہیں کہا سی اللہ دی تلاش سے چلے ہیں بادشاہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری عبادت کرو میں خدا منو میں سجدہ کرو اساں نہیں کیتا لہذا اسی ٹر چلے اور یہ جڑے اللہ دے ولی اتھوں آئے سن نا جڑے گزرتے پے سن یہ بادشاہ دے بڑے قریبی بندے سن وزیر سن جناب جملیخا بادشاہ دے وزیر سن دقیانوس نے لیکن جدو بادشاہ والا دماغ خراب ہونے کے کیڑا پتہ لگتا ہے جاگدے ہو ستے ہو تھوڑا جا جاگ کے سنے مجھے اشارے کے لائے بھی ہوتے ہیں سمجھ جانے چاہیے انہوں نے کیا بھی تسی جے وزیر ہو تو تہاڈا یہ حال ہے تہانوں آندا ہے میں سجدہ کرو اسی جے کہ بکریاں دے چرواہے ہاں تے سانوں تے انہیں پہلا آکھنا بھی سجدہ کرو لہذا تسی مہربانی کرو جتھے بھی چلے ہو مینوں بھی نال لے چلے جناب جملیخا فرمایا بھائی تینوں نال کھڑنے تے پریشانی تے کوئی نہیں پر تیریاں انیاں ساریاں بکریاں نے دا کی کرنا انہیں کہا جی میں بکریاں چھڑ کے تے ہونے آیا فرمایا تم انہوں نے چھٹن جاویں گا پھر آویں گا انہی دیر میں سپاہی آئے پھر جی انہوں نے چھڑے کے اتوڑا کی کر فرمایا کہ انہوں نے منہ پرانوں کر کے نہ پیڑ ڈال لو تے بٹا مار کے مالک دا نام لے آپ پہ ٹر جاؤں اور یہ جی کتاب چلی جائے وہ بکریاں دا چرواہا وہ اللہ دے ولیاں دے نال ڈال گیا وہ دا ایک کتا بھی سی کتا کی سی بولیے کی سی کتا ساگا وہ بھی نال ڈال جدو اللہ دے ولی ٹرے تو ویکھیا کتا بھی نال ڈال پیا جناب جملیخا نے پیچھے نظر ماری ویکھیا یہ کتا بھی ساڈے نال نال انہاں زمین تے روڑا چکے ماریا جدو کتے نوں پھٹا بجیا نا کتا رک گیا اللہ دے ولی کہ چلو رک گیا چلیے ولی ٹر پے جدو تھوڑا جا ٹرے نا کتے نے ویکھیا ولی ٹر پے چلو ہن پھر چل کتا پھر پیچھے ٹر گیا نال پیچھے پیچھے جدو کتے نے پھر قدماں دی آہٹ سنی جناب جملیخا نے پھر نظر ماری ویکھیا کتا ہو گیا انہاں پھر زمین تے روڑا چکیا پھر ماریا دوسری باری جدو بٹا ماریا کتا پھر رک گیا اللہ دے ولی پھر ٹر پے جدو ولی ٹرے تے کتا پھر انہاں دے پیچھے پیچھے جدو تیسری مرتبہ جناب جملیخا نے جو روڑا چکیا نا تے علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی چ لکھیا ہے فرماتے ہیں اس ٹائم کتے نے اپنے اگلے دوویں پیر اینڈ چکے ہوئے سبحان اللہ تسی سبحان اللہ اس تو بھی ہولی آکھو کیونکہ تسی کلے والے ہو سبحان اللہ تسی بالکل ہولی آکھنا اونچی نہیں آکھنا ایویں نیکیاں لب جانگیاں 90 تو فائدہ کوئی نہیں کتے نے اپنے دوویں پیر اینڈ چکے ہوئے پچھلے پیراں دے کھلو کے اگلے پیروں نے اینڈ چکے چکے تے نگاہ چکی آسمان وال تے اپنے زبان کو ہلا کے اندر یا اللہ اے زبان دتی آ اج تک یہ نال میں بولیا نہیں کسی نے بندے نال گل نہیں کی تھی زبان دتی آ اج بولن دی طاقت دے تیرے ولیاں نال ایک نکی جی گل تے کر پاواں تیرے ولیاں نال گل کر علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی وچ لکھیا فرماندے نے کتے نے جب رب دی بارگاہ چ التجا کی اللہ تعالیٰ نے اس کتے نو بولن دی طاقت عطا فرما چھڑی کتا بول پیا کتا بول کے جناب جملیخا وال ویکھ کے کہندا ہے آندا ماذا تريدون منی ماذا تريدون منی او بھائیو میرے تو کی چاہندے ہو میرے تو کی چاہندے ہو مینوں کیوں مٹے مار رہے ہو جناب جملیخا نے فرمایا تو ایک کتا تے کتی دا پتر تے کتیاں دے خاندان دا تے کتے دی فطرت ہوندی ہے کہ سجے کھبے کو تھوڑا جا بھی کھڑا کو ہونا تے بھونکن لگ پیندے اسی بادشاہ تو ڈردے نکلے ہیں بھی کدھر ساڈے تک آ نہ جان دے سپاہی
تو تو ساڑھے پیچھے پیچھے نکلیا کدھرے ماڑا جا بھی کوئی کھڑاک ہویا تو تو پونکھن لگ پائے گا تے تیری آواز سن کے کدھرے بادشاہ دے سپاہی ساڑھے تک نہ پہنچو. کتے نے آکھیا اوے اللہ دے ولیو بے شک کتا ہوں کتیاں دی نسل وچوں پر میں وہ کتا نہیں جڑا بلائیاں نو پونکے. کتے ہوندے نے نا جی کئی بھائی صاحب کئی کتے ہوندے نے جڑے ولیاں نو بھی پے جاندے وہ نہیں مڑدے. جویں جیلم دا ایک کتا ہے جنہیں کتا ہی آکھا بلکہ کتا آکھا سب شاید کتے دی تو ہی نو کتا آکھا میں تے نہیں کتا کی کسے بلے نہیں کتا ہی نے کیا مطلب ہے میرے تو کیوں میرے کتا آکھا سا اینو کتا آکھیے دے لفظ کتا دی تو ہی نے کیونکہ نہ ایلی زبان تو صحابہ کرام کی ذاتہ محفوظ نے نہ تابعین کی ذاتہ محفوظ نے حتیٰ کہ نبیوں کی ذاتہ بھی دیکھو محفوظ نہیں ذاتہ لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کوئی غازی ہی اٹھنا ہے حقیقت غازی اے میرے دا پھر غازی کام کر دے انہیں کہا تسی بھی نو بات ہونا کہا تو کتا ہے کہ تیری فطرت تے پونکنا تو پونکے گا تے بادشاہ دے سپاہی ساڑھے تک آ جائیں گے اسی کھڑے جائیں گے. کتا بول کے اندھا اللہ دے ولیو میں وہ کتا نہیں جڑا ولیاں نو پونک دے تے فرمایا ساڑھے پیچھے ٹریا کی لینے ساڑھے پیچھے کی لین ٹریا کتے نے آکھیا تسی اللہ دے ولیو تواڈے تے رب دیاں بس دیاں نے رحمتاں تے میں تواڈے پیچھے اس بات تے ٹریا شاید تواڈے نال ٹرن دی وجہ تو اللہ میرے تے بھی کرم فرما دے. سبحان اللہ. مجھے تواڈا اس کو بھی ٹھنڈا جا انداز ہوے تے کھڑی شریف دے تاجدار دا شعر نہ پڑھ لیے تے سبحان اللہ. کتا بول کے اللہ دے ولیو نہ میں پونکا تے نہ میں ولیاں دے بوئے تے بین نال تمام علماء نے لکھیا مفسرین نے لکھیا فرماندے نے او کتا جڑا اصحاب کہف دے نال ٹریا اصحاب کہف دے نال ٹریا تے جا کے جدو اللہ دے ولی غار دے وچ بیٹھ گیا تے ایک کتا قرآن کہندا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیل. ایک کتا اپنے دو پیر اگے نو کر کے تے دو پیچھے نو کر کے نا تے غار دے بوئے اگے بیٹھ گیا. اللہ نے اس کتے دے بین دی ادا ایڈی پسند آئی اللہ نے اس کتے دے بین دا انداز بھی قرآن جو نقل فرما چاہے. اچھا تمام علماء لکھیا فرماندے نے وہ کتا جڑا ولیاں دے بوئے اگے بیٹھا ہے نا فرماندے نے کتا جنت جائے گا. کتھے بیٹھا ہے کتھے بیٹھا ہے غار دے بوئے اگے باہر والے پاسے اندر بھی نہیں بیٹھا بیٹھا ہے باہر. میں کہا کہ کتا ہو کے ولیاں نال عقیدت رکھے تے بات سے بوئے کے بہ جائے اللہ انہوں جنت دینا ہے تے جڑا ساری زندگی پیر دا بوہا مالک کے بیٹھا رہا ہوئے بندہ ہوئے اب وہ دیتے کتنا کرم فرمائے گا. آؤ ذرا آج ذکر کریے شہنشاہ بغداد دا آج دے جمعے دے اندر تسی سبحان اللہ اس کو بھی ہولی کو بھی فوت نہ ہو جائے پتہ نہیں صحیح گل ہے کدوں تانوں مینوں لگدا ہے کہ مدرسہ مینوں کھول ہی لینا چاہیے برکت کرے جتھے تانوں میں دسیے بھی سبحان اللہ کتھے آکھنی تے ماشاءاللہ کتھے آکھنی تے جزاک اللہ کتھے آکھنی تے انا للہ کتھے آکھنی سارے آکھو ذرا کوئی سبحان اللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک مرید سی تے ہے سی تاجر تجارت کردا سی. کی کردا سی بولو ذرا کی کردا سی دو تین کرام کا آپ دیاں غوث پاک نے عرض کرنی پڑے سن. تجارت کردا سی تاجر سی او دے کول سن سرخ رنگ دے اونٹ انہیں سرخ رنگاں دے اونٹاں دے اوتے لاد لئی شکر تے شکر لے کے ٹر پیا شکر بیچن واسطے. سفر کر دیا ایک مقام تے رات پہ گئی پڑاؤ کیتا رک گیا کہ چلو رات اتنے گزارنا صبح دن چڑھ گیا دے تو اگے نکل جانا. جدو رات میں ستا اگلا دن ہویا نا اٹھ کے ویکھدا ہے
اتنے نہ کوئی اونٹ تے نہ کوئی شکر. انہیں رات کو لائی بھی کوئی نہ بھئی اتنے ہی روے شکر پئی سویرے ٹائم نہ لگے گا یہ بھی لے جائے. جو صبح اٹھیا دیکھا نہ اونٹ تے نہ شکر, اونٹ بھی گئے تے شکر بھی گئے. بڑا پریشان, کدی سجے ویکھ کدی کھبے ویکھ کدی اگے ویکھ کدی پیچھے. 4 دفعے جنیاں پہاڑیاں سن انہیں چھان ماریاں پر کدھروں کوئی نہ لبھی. جدو پریشان ہویا نا پریشان 4 چفیرے ویکھ کے تھک گیا, انہیں آکھیا ہن ٹائم ہے پیر نو آواز مارنا. ہن سائیاں نو آواز دے دے. پہاڑی دے ٹیلے دے اتے چڑھیا, پہاڑی دے ٹیلے تے چڑھ کے تے منہ کیتا میں بغداد شریف. بغداد شریف وال منہ کر کے تے شہنشاہ بغداد نو جنہ لفظاں نال اس آپ دے مرید نے آواز ماری نا. علامہ سید عبد القادر اربلی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے وہ الفاظ لکھے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مرید پہاڑی دی چوٹی تے چڑھیا. چوٹی تے چڑھ کے آندا یا سیدی عبد القادر غابت جمالی مع احمالها. آدھا اے پیران پیر دستگیر حضور میرے اونٹ گواچ گئے نے, انہوں نے اندے شکر لگی ہوئی لدی ہوئی سی. سرکار شکر سمیت میرے اونٹ گواچ گئے. میں لب لب کے تھک گیا ہوں مگر مینوں کدھرے بھی اونٹ نہیں پہ مل دے. حضور مہربانی فرماؤ. آپ دا مرید پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ کے شہنشاہ بغداد نو آواز دے کے آندا سرکار غوث اعظم نصر کرم خدا را. بول سکتے ہو تے آنکھوں ذرا سرکار غوث نصر کرم خدا را. میری خالی چولی پر تو میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نصر. میں اج تک نہیں کدی سوچیا کہ میرے اگے 50 بندے بیٹھے نے کہ 60 بیٹھے. تسی تھوڑی جی مہربانی کریا کرو. گونگے بندے دی تے چلو مجبوری ہوئی نا بھئی وہ بندہ بول نہیں سکتا. تے جڑا بندہ بول سکتا ہے تے پھر وہ بندہ چپ کر کے بہ جائے, یہ گل چنگی نہیں. جبکہ ذکر الانبیاء عبادت, انبیاء دا ذکر کرنا یہ عبادت ہے. ذکر اولیاء کفارت, ولیاں دا ذکر کرنا بندے دے اللہ گناہ معاف فرما جائے. تو پھر شہنشاہ بغداد دا ذکر تو پھر شہنشاہ بغداد دا ذکر. تھوڑا جا مہربانی فرماؤ ذرا جڑے کو 25 ہے وہ مل کے ذرا آکھو سرکار غوث نصر کرم خدا را. سرکار نصر کرم خدا را. میری خالی چولی پر تو میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث نصر کرم خدا را. شہنشاہ بغداد دے مرید نے جدو شہنشاہ بغداد دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی حضور اے پیران پیر دستگیر سید عبد القادر جیلانی حضور میری مدد کرو, میرے اونٹ گواچ گئے. سرکار معلوم دے لدے آیا سی اونٹ میرے نہیں پہ لب دے. جدو مرید نے اتنی شہنشاہ بغداد دی بارگاہ چ التجا پیش کی تھی. التجا کرنے تو بعد جدو آپ نے غلام نے بغداد والوں منہ ہٹائے, جدو دوسری پہاڑی پر نظر کی دی ہے دیکھ کے حیران ہو گیا. دوسری پہاڑی دے اوپر ایک چٹے جی شکل والی سونی جی ایک بابا جی دی ہستی کھلوتی ہوئی ہے. سامنے بابا جی کھڑے نے اشارہ کر کے میرے پتر میرے نیڑے آ جاؤ. آپ دا مرید اس پہاڑی تو دوڑیا جلدی دے نال چلدیاں جدو پہاڑی دے چوٹی ول جا رہے ہیں سامنے اینج چڑھدا جاندا تے ویندا پیا بابا جی اوتے نے. مگر جس ٹائم پہاڑی دی چوٹی تے آیا ہے بابا کوئی نہیں.
سائڈ دے ویکھدا ہے ویکھ کے حیران ہو گیا بابا تے کوئی نہیں البتہ جڑے میرے اونٹ گواچے سن شکر سمیت سارے تھلے کھلوتے ہوئے نے اے ولیاں دا نسبت رکھنے دی وجہ اور نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے آپ فرماتے ہیں جدو تسی کسی ایسے علاقے میں ہو جتھے تواڈی سواری گواچ جائے تے تواڈا اوتھے کوئی مونسو غم خار بھی نہ ہوئے تے تانوں اوتھے بندے دی ضرورت بھی ہوئے تے سرکار فرماندے نے پھر اوتھے کھلو کے آکھو اعینونی یا عباد اللہ اے اللہ دے بندے میری مدد کرو سرکار فرماندے نے اللہ دے کچھ بندے ایسے بھی نے جنہاں دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے جڑی تہاڈی مدد واسطے اوتھے پہنچ جاؤ گے اور میں خود ادا بارہا مرتبہ اس حدیث پاک کو آزمایا بھی بارہا مرتبہ ادھر ایسے مقام تے پریشان ہویا کہ اوتھے 2 تو 3 مرتبہ کیا اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ کی کہنا ہے الف عین یا نون واو نون تے پھر یا اعینونی یا عباد اللہ ادا معنی اے اللہ دے بندیو میری مدد کرو سبحان اللہ کی کہنا ہے اے اللہ دے بندیو میری چلو جی عربی چ نہیں ہوندا تے نہیں کہہ لو اے اللہ دے بندیو میری مدد کرو سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ نے کچھ بندیاں دی ڈیوٹی ایسے دی لائی ہے جڑے تواڈے اس معاملے دے اندر آ کے تواڈی مدد فرمان گے حضرات گرامی حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے متعلق کتب تواریخ اور سیر والے لکھیا آپ ایسے اللہ دے ولی نے کہ انہاں دے در تو قطبیت ملدی سبحان اللہ کی ملدی قطبیت اللہ تعالیٰ انہاں دے در تے جڑا بندہ آندا ہے نا شہنشاہ بغداد نگاہ ولایت دے نال اس بندے نوں ولایت دیاں اعلی منزلاں تے فائز فرما دیندے سبحان اللہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کل ہی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اگے نہیں کبھی زندگی پڑھیا پہلی مرتبہ وہ جو بندہ کتاباں نویں کے جاندا رہے پھر بندہ ویکھدا رہندا پڑھدا رہندا میں کل ہی ایک کتاب لیاندی ہے رات ہی لے کے آیا 110 جلداں نے اس کتاب سبحان اللہ ایران تو میں منگوائی 70,000 روپے دی آئی سبحان اللہ تسی آندے ہو مولویاں کو پیسے کیوں دیندے ہو کی کردے نے میں الحمدللہ کتاباں دا کام کرنا سبحان اللہ یہ دیونا انہوں پڑھنا احباب جان دے تقریباً 22 تو 23 لاکھ روپے میں الحمدللہ میں کتاباں تک جمع کر بیٹھا اور ساڑھے قلعے پورے کسے کو میرا خیال اتنی میں اپنے سنی علماء دے تو میں اتنی بڑی کسے کو لائبریری نہیں بیٹھی یہ الحمدللہ یہ میں فخر نال بھی گل کہنا کہ اللہ پاک نے سعادت میں نو عطا کی تھی ایک علم دا بہت بڑا سمندر میں اپنے الحمدللہ کھول رکھیا ہے جو دو بندہ نویں نویں کتاب لائے تو پھر مواد تے مل رہا ہے کل ایک پڑھنے ایسا بڑی دلچسپ بات ایک عراق کے اندر ایک بندہ سی جس کا نام سی عبداللہ نامی بندہ ہے سی بڑا بڑا ڈاکو اللہ پاک نے حضرت مہربانی کی تھی انہیں توبہ کر لی ڈاکے مارنے چھڑ دیں جب انہیں ڈاکیاں تو توبہ کر لیں نمازاں لگ پہ پڑھا چنگے کام لگ پہ کرنا تو جدوں کو بندہ برا ہوئے تو برا کام چھڑ کے چنگے پاسے آ جائے پھر وہ دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے لیکن ناراض نہ ہونا ساڈے وچ رواج ہے اگر کوئی بندہ کبھی مسیتے نہ آیا ہو تے خدا نہ خاطا اگر وہ بھول بھلیکے بیچارہ مسیتے آ جائے ساڈے بابے تیرا کی کام میں پترے تھے وہ جے وہ اللہ نے انہوں توفیق دے ہی دیتی ہے جی وہ مسیحی آ ہی گیا تو دی حوصلہ افزائی کرو بڑے کیوں بابے پترا ماشاءاللہ اللہ تینوں کوئی جزائے خیر دے بھائی آگے دان پڑے گا تو دی حوصلہ افزائی کرے گا نہ کہ دی حوصلہ سیکھنی کرنی چاہیے وہ لگ پیا نماز پڑھن چنگے پاسے لگ گیا وہ دن گزرتے رہے ایک دن رات میں عشاء دی نماز پڑھ کے بیٹھا اپنے آپ کو مخاطب کر کے آندا ہے توبہ تے تو کر لئی چلو یہ تو ڈاکیاں والا کام چوریاں والا چھڑ دیتا پر گل سن تینوں کو پیر بھی پھڑنا چاہیے کوئی مرشد بھی ہونا چاہیے کی ہونا چاہیے مرشد نہیں آکھنا جی مرشد کی ہم آگے بھی بارہا مرتبہ جملہ دہرایا ہے مرشد دا معنی ہوتا گمراہ
تے مرشد دا مانا ہوتا ہے راہ بکھاؤن والا. انہیں کہا میں کو مرشد لبنا چاہیے. سوچتا ہے کنوں بڑا مرشد کی بیعت ہوا. سوچ سوچ کے نا اپنے آپ کا چھڑ پڑا. ایڈے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سویرے فجر دی جدو اذان ہونی ہے نا, اذان تو بعد تو گھروں بنے نکلنا گلی جڑا بھی لبا وہ بیعت ہو. جڑا بھی لبے تو بیعت ہو جانا. چھڑ اگلی گل. لو جی رات کو سو گیا, صبح فجر دی اذان ہوئی, اٹھیا. اٹھ کے جدو مسجد دے دروازے چوں نکلیا نا باہر, سامنے ویکھیا کوئی بندہ پجدا آ رہا. انہیں جا کے پج دی باہ پھڑ لی. انہیں کہا وہ کی ہے مینوں کیوں پڑھی؟ انہیں کہا میں تیرا مرید ہاں, مینوں مرید کر. روایت چاہتا ہے وہ جڑا بندہ ہوں نسدا ہوندا سی نا, وہ نام سی یحییٰ. یہ بھی ڈاکو سی. یہ کسی دے گھر چوری کرن گیا سی, گھر والا اٹھ پیا, یہ نس پیا. وہ بندہ یہ پیچھے سی اگے یہ جان بچا کے نسدا ہی. اگوں اس عبداللہ نے بال اپنے انہیں آخیا انہیں کہا میں تیرا مرید ہاں, مینوں مرید بنا تاں تینوں چھڈنا. انہیں آخیا بھائی میں تے چور ہاں. انہیں کہا تو جو بھی ہے پر میں ہوں تیرا ہی. انہیں بڑی جان چڑھائی. میں بھائی تیرا پیر کتوں, میں چور بندہ چوری کر رہا. انہیں کہا تو جو بھی سنا پر میں رات دا میں نیت کی ہوئی ہے کہ جڑا سویرے ملے گا میں وہاں ہی بیعت ہوں. انہیں آخیا بھی یہ تے کم بڑا. وہ پڑت پیچھوں بھی ویکھے بھی کدھر گھر والا آ ہی نہ جائے, کدھر پڑھ ہی نہ پوے, بندے ہور کام نہ. وہ جدو بار دل کی تھی نا, انہیں آخیا چل ہاتھ چھڑ. ہاتھ تھگا کر. انہیں ہاتھ ہاتھ رکھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اج تو بعد تینوں میں اپنے سلسلے داخل کیتا. ٹھیک ہے اللہ تم اتنے کھلو تو میں ہونے آیا. وہ کھلار کے آپ کو نس گیا. پنجابی نے تتریاں بٹ گیا, نکل گیا, نس گیا. وہ ہوں اتنے کھلوتا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کھلوتا ہے. انہیں کہا بھی نماز کا ٹائم جان دیا تو چلو جب پیر علی آئے تو اتنے ہی آؤ گے نا, میں بھج کے نماز پڑھا. مسیتے گیا, نماز پڑھ کے واپس آیا. آگے ویکھیا اتنے کوئی شے نہ, تھوڑی دیر کھلوتا ہوا. انہیں کہا چلو چلنے گھر آیا. لیکن کوئی نہ پیر دا پتہ لگا. رات گزری. اندر راتی بھی جڑی ملاقات ہوئی ہے نا بھی سویرے فجر ٹائم ہوئی تو ہو سکتا ہے پیر علی اسی ٹائم ہی آتے ہو. تو چلو سویرے چلو. وہ سویرے اسی ٹائم پھر نکل کے گلی جا کے کھلو رہا. وہ 10-15 منٹ کھلوتا کوئی نہ, پھر مسیتے ٹر گئے. روزانہ آئے جائے. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن, مہینہ, 2 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال لنگ گئے. وہ روزانہ فجر ٹائم آ کے اتنے کھلو جا کرے. کچھ دیر کھلوے ٹر جا کرے. 3 سال تو بعد وہ یحییٰ نامی ڈاکو لوکاں نوں لٹدیاں بغداد شہر پہنچ گیا. بغداد شریف شہر پہنچ گیا. جدو بغداد شہر پہنچیا نا, انہیں دنے سارا دن جی راؤنڈ کیتا پہلے شہر میں. کیڑا بندہ کیویں دا ہے, یہ کول کی ہے. انہیں سارا شہر کا معائنہ کر کے نا, انہیں آخیا آج کسی نکی سامی کو, اج وڈی سامی کو ہاتھ پانا. آیا غوث پاک دے گھر. انہیں آخیا پیران دا بڑا نا آیا جنہاں نوں لٹنے. پیران دے گھر آ گیا غوث پاک دے گھر. انہیں باہروں جدو ٹیپ ڈھابے کے نے کہا بھی کوٹھی بھی چنگی ہے, مکان بھی چنگا ہے, گھر مال جال بھی چنگا پیا ہونا. لیکن کئیاں نوں بھلیکھا ہی ہوندا ہے. کیوں بھائی اکرم, کئیاں نوں بھلیکھا ہی ہوندا ہے. باہروں ٹیپ ڈھابے یہ نہیں پتا بھی اندر بیچارہ ساڈے تو بھی جاگ گواچا ہے. لیکن اللہ پاک نے ہر بندے دا ایک پڑ بنایا. وہ جناب نا اندر ٹر گیا. جا کے سارے گھر دی تلاشی لئی تے اونوں گھروں ایک کوڈی بھی نہ ملی. آندا ہے میں تے سنیا دی پیر بڑا ہے پر اتنے تے شے کوئی نہیں لبھی. یہ کی ہویا؟ آندا بھی اج دی رات تے میری ضائع گئی. اج تے اس گھروں مینوں کچھ بھی نہیں لبا. مشیت ربانی نے مسکرا کے فرمایا فکر نہ کر, اج تک اس بوئے خالی کوئی نہیں گیا تے تینوں بھی وہ لبے گا جڑا تو اج تک سوچے ہی نہیں ہوئے. تینوں اج اس گھر وہ لبے گا جڑا تینوں اج تک کدھروں کسے نہیں دیتا. لو جی جدو کچھ نہ لبیا, آندا چل چھڈ چلیے, نکلی. جو ہی ارادہ کر کے انج قدم چک کے رکھیا لگے, اکھاں تو انا نبی نہ ہو, نظر کوئی نہ, اکھاں ملے انج کر کے لیکن نظر کوئی شے نہ. وہ پیر چک کے پیچھے رکھیا تے اکھاں ٹھیک ہو گئی. آندا نہیں مینوں لگدا ویسے ہی کوئی نیرا آ گیا. پھر پیر چک کے اگے رکھیا تے پھر انا, پھر پیچھے رکھیا تے پھر ٹھیک. وہ 3-4 باری اگے رکھے تے انا, پیچھے رکھے, اک کے نہ تھک کے تے بہ گیا اوتھے. انج ویکھیا قریب ایک چادر پئی سی, چادر لے کے اوتے. آندا چلو ہن پھر دن ہوے گی تے ویکھی جائے. انج دیوار نال ٹیک لا کے انج کر کے بہ گیا. وہ انج دیوار نال ٹیک لا کے کہ ہن دن چڑھے گا, چاند چڑھے گا تو پھر ویکھاں گے.
ہوں جو میرے کو جایا نہیں جاتا نظر میں آتی کوئی شے نہیں اگے جاواں تے نہ ہویا بواں تے ٹھیک ہو جاواں انتظار وچ بیٹھ گیا کہ کدوں دن چڑھے ادھر تہجد دا ویلا آیا نا تے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کون آئے جی کون آئے حضرت خضر علیہ السلام حضرت سیدنا خواجہ خضر علیہ السلام آئے ویسے جے تہاڈا ذوق ہوئے تے اگلا جمعہ حضرت خواجہ خضر تے ہی نہ پڑھائیے میرا خیال ہے تسی نہیں سنیا ہوئے گا خواجہ خضر رضی اللہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام دے متعلق تے ویسے مزے دی گل ہے کہ میں بھی چوکھا پڑھیا میں بھی کوئی نہیں جنہاں دے بارے انشاءاللہ اگلے جمعے تک تیاری کریں گے نالے میرے علم میں اضافہ ہوگا نالے تہاڈے علم میں اضافہ ہوگا اور تہاڈے تے ہو گیا اضافہ سبحان اللہ خود رب حضرت سیدنا خواجہ خضر علیہ السلام آئے آکے جناب غوث اعظم کو کہتے ہیں جناب فلاں علاقے دے اندر جڑا کتب سی اس کتب دا وصال ہو گئے اس جگہ واسطے کتب دا انتخاب کرنا ہے کوئی بندہ عطا کرو اس علاقے دا جنہوں کتب بنا کے تسی مقرر فرمانا ہے حضور ڈیوٹی تہاڈی ہے فلاں علاقے دا کتب چاہیے سیدنا غوث اعظم نے فرمایا جناب اج دی رات انتظار کرو کل صبح فجر تو بعد خوف اسی کسے کتب دا اہتمام کر دیا گے خواجہ خضر علیہ السلام بولے اے عبد القادر جیلانی جناب اگر رات کے اندر کوئی نواں اتھے واقعہ ہو گیا وہ دی ذمہ داری کون لوے گا اگر کوئی نقصان ہو گیا کہ ذمہ داری کون لوے گا حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے جدو جناب خضر علیہ السلام دا جملہ سنی جملہ سن کے اندر جناب رات نہیں نکل سکتی جناب خضر کے اندر نہیں جناب رات نہیں نکل سکتی ہونے اہتمام کرو ہونے انتظام کرو اسے خطب دا غوث اعظم نے فرمایا کہ چوکھی جلدی ہے رات دا ساڑھے گھر ایک پرونا آیا ہے آندے ہو دے اسی انہوں ہی کتب بنا کے توڑ دے رہے ہیں جے آندے ہو اسی انہوں ہی کتب بنا کے توڑ دے رہے ہیں جناب سانوں تے کتب چاہی رہے سانوں نہیں پتا کو مہمان آیا یا نہیں آیا سانوں کتب چاہی رہے غوث اعظم نے اپنے مرید نو آواز دیتی فرمایا فلاں نوکر دے اندر ایک بندہ بیٹھا چادر لے کے انہوں پھڑ کے میرے کو لے آیا غلام اٹھیا جا کے جدو اینج بازو تو پھڑیا اس وقت چور دے کے توتا ہی اڑ گئے انہیں آکھا لے بھائی رات لاتے بچیا بیٹھا سا پر ہونے پھس گیا وہاں ہونے کدھر نکل نہیں سکتا لے آکے جدو غوث اعظم نے سامنے کھڑا کیتا ہے یحییٰ نامی ڈاکو دے چہرے تے جدو میرے غوث دی نظر پئی ہے غوث اعظم ایک کے فرمانے شکل تے سونی ہے اور جڑے وال رکھے نا اے وال ولیاں والے نہیں اے وال ولیاں والے نہیں کئی ہوندے نے جڑے 3 مہینے تک نہاندے ہی کوئی نہیں کہ انہاں نوں وٹ دے کے لمبیاں ساریاں جوڑیاں رکھ لیندے نے اے جی اے ولایت دی نشانی ہے میں آکھیا یار کچھ بندے ایسے نے جڑے ضرورت دے کپڑے بھی لا دیندے نے تے آندے نے جی اے ولی بن گیا کچھ ایسے نے جڑے ضرورت تو چوکھے کپڑے پا لین آکھے جی اے ولی ہو گیا یاد رکھی اے لمبیاں چوڑیاں رکھن دے نال تے لمبیاں لٹاں رکھنا اے دا ولایت نال کوئی تعلق نہیں چوکھے کپڑے پانا اے کوئی ولایت دی نشانی نہیں اے ضرورت دے کپڑے اتار دینا اے بھی ولایت دی نشانی نہیں ہو ولایت کی ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا آپ کو پوچھا گیا سی سیدہ دسو نا ولایت کی دانا ہے کیا پانی اندر تیرنے دا نام ولایت ہے فرمایا نہیں اگر پانی اندر تیرنے دا نام ولایت ہے ساریاں مچھلیاں اللہ دیاں ولیاں ہوندیاں ارد کی دیپاں ہوا وچ اٹھن دا نام ولایت ہے فرمایا اگر ہوا وچ اٹھن دا نام ولایت ہوندا ساریاں مکھیاں رب دیاں ولیاں ہوندیاں ارد کی دی دسو نا ولایت کینوں کیا جاندا ہے فرمایا ولایت ہے کہ مصطفیٰ دی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر کے دا نام ولایت ہے ہر کم او کر جدے چ میرا نبی راضی ہے جدے چ میرا خدا راضی ہے فرمایا اس شریعت کو اپنا کے زندگی بسر کر کہ فرمایا اے ولایت ہے حضرت غوث اعظم نے فرمایا شکل تے سونی ہے مگر جڑے وال لینا اے ولایت دے شان دے لائق نہیں فرمایا لیا حضرت کینچی پھڑ کے جدوں لے آنی غوث اعظم نے پھڑ کے وال کٹنگ کیتے وال کٹ کے فرمایا سامنے بیٹھ جا اس یحییٰ ڈاکو نو سامنے بٹھا کے میرے غوث نے
ہن جملہ سننا اگر کسی کو پچھلی گل یاد ہوئے آپ نے قطبیت دا مقام دے فائل کر کے اینج بادو تو پھڑ کے حضرت خضر علیہ السلام دے ہاتھ جدو ہاتھ دیتا کہ ویکھ کے فرمانے لے بھئی یحییٰ آج تو 3 سال پہلے فجر دی اذان تو بعد ایک بندے نو تو فلانی گلی وچ مرید کر کے آیا سے آج بھی ٹر جا آج بھی تیرا انتظار کر دائی پھرا آج جا کے انہوں سچے طریقے نال اپنا مرید بنا لے جدو غوثی اعظم نے قطبیت دا مقام عطا کر کے جدو اس نو یحییٰ نو ٹورے میرا بھی جان کے دے جناب یحییٰ جدو مقام ولایت یا قطبیت کے فائد ہو کے جدو چلے یقیناً غوث دے گھر ٹر دے ہونے نے تے نالے کہیں دے ہونے نے بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے بولو ذرا بگڑی بنانے اللہ دی سوجے پڑھ لو گوری بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے اگر تو انو آکھا ایتھے کرکٹ دیاں گلہ کرو ہر بندہ اچھی اچھی بولے گا آکھا عمران خان دیاں گلہ کرو ہر بندہ اپنا گلا پھاڑ کے ذکر کرے گا آکھا نواز شریف دی گل ہر بندہ بڑا سینہ چوڑا کر کے ذکر کرے گا او یارا اینا پلے نے قبر ہی جانا اینا تیر نے قبر ہی جانا اینا شیر نے جانا ہی قبر دے اندر جانا ہے کہ میرے نبی نے تیرے نال قبر تیرے تے کرم نوازی فرمان واسطے آ جانا ہے حضور دی آل نال پیار کر حضور دے اصحاب نال پیار کر سارے ولیاں نال پیار کر کہ جدا ذکر میں کرنے واسطے تیرے سامنے بیٹھا وا اے کوئی بندہ معمولی نہیں بلکہ نبی پاک دی اولاد ہے حسنی حسینی سید ہے مل کے درایا بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے غوث ہمارا چوروں کو قطب بنانے والا ہے غوث ہمارا چوروں کو قطب بنانے بولیے غوث ہمارا چوروں کو قطب بنانے میرا بھی قدر رات آج مغرب دی نماز تو بعد از نماز مغرب تا عشاء مرکزی جامعہ مسجد کوٹ شاہ محمد کے اندر کوٹ شاہ محمد تقریباً 1.5 کلومیٹر دے فاصلے تھے مغرب دی نماز تو بعد عظیم و شان محفل پاک ہو رہی جس کے اندر خصوصی کتاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری آستانہ علی حضرت کہلیاں والا شریف آپ دا خصوصی خطاب ہوئے گا احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا آج رات عشاء دی نماز تو بعد جامعہ مسجد غوثیہ محلہ برکت پورا عظیم و شان محفل پاک ہوئے گی انشاءاللہ میری ہوتے حاضری ہوئے گی میں کچھ دیر خطاب کروں گا احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا کل رات انشاءاللہ بعد از نماز عشاء جناب ذوالفقار علی ولد محمد بوٹا عمران علی عرفان علی اور شاہ زیب علی حکیم حاجی محمد صدیق صاحب اتاری انہاں دی دکان دے بالکل سامنے جڑی گلی ہے شیخ محمد نواز صاحب علی وہ پہلا مکان ہے سیٹ تے محمد عمران صاحب یو پی ایس والے انہاں دے گھر کل رات کو عشاء دی نماز تو بعد محفل پاک انشاءاللہ اوتھے بھی میری حاضری ہوئے گی احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا اللہ میری تو اڈی صاحب دی حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ